بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من قتل دون نفسہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج جنوری کی 21 تاریخ ہے اور پورے ملک ہندوستان میں ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ریپبلک ڈے کے طور پر اس دن کو ہم مناتے ہیں۔ اس لیے جنگ آزادی کے تعلق سے کچھ تاریخی حقائق آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جنگ آزادی میں ہمارے ملک ہندوستان میں کب کہاں کیا حالات پیش آئے، اور کس طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان کے بڑوں نے، جن میں ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ تھے، انہوں نے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے کس طریقے سے آزاد کرایا۔ آج ہم یہاں آزادی کے ساتھ اگرچہ کچھ دقتیں ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ جیتے ہیں اور اپنے مذہب پر کھل کر عمل کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں کی جس قوم کو تاریخ یاد نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ یاد رکھنی بھی چاہیے اور اس کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر ان بڑوں کی طرح ملک کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے، تو یہ آزادی کی لڑائی کب سے شروع ہوئی اور کب اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا، اس کی بہت لمبی داستان ہے، مختصر سے وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آزادی کی تاریخ کو تاریخ کے حوالوں سے سمجھیں، اس بات کو ہم ذہنوں میں رکھیں، اور یہ بات ہم سب کو اچھے طریقے سے یاد ہونی بھی چاہیے۔ میں اس لیے اس کو سن کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں، تاکہ ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ معلوم ہو، اور یہ معلوم ہو کہ ہندوستان کے اندر کب کس سن میں کیا حالات پیش آئے اور کس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو، یہ جو سن کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کو ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ کچھ ہمیں معلومات ملے گی کہ آزادی کے تعلق سے کب کہاں کیا ہوا۔ 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو ہمارے ملک ہندوستان نے اپنا دستور، یہ جو اس کا قانون ہے، جو اس کا آئین ہے، خود اپنے اوپر اس کو نافذ کیا 1950 عیسوی میں۔ اس لیے پورے ملک ہندوستان میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کے طور پر انڈین لوگ مناتے ہیں۔ اس کا ہلکا سا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ جو ہمارا قانون ہے، دستور ہے، ہمارا جو آئین ہے، جس کے مطابق ہم انڈین لوگ اس ملک ہندوستان میں آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے مذہب پر کھل کر عمل کرتے ہیں، اس کی تیاری میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 3 سالوں کا وقت لگا۔ کتنے؟ تقریباً 3 سالوں کا وقت لگا پورا قانون بننے کے اندر۔ اور کس طریقے سے وہ ہوا؟ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ریاستی نمائندگی کے طور پر 16 مئی سن 1947 عیسوی کو کل 393 یعنی 393 افراد پر مشتمل اسمبلی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ کس سن کے اندر؟ 1947 عیسوی میں، جس میں 208 نمائندوں نے یعنی 208 ممبران نے باقاعدہ اس میں شرکت کی، جس میں مورخین نے ان کو الگ الگ بھی کیا ہے کہ 208 نمائندے یعنی ممبران کانگریس کے تھے اور 73 نمائندے مسلم لیگ کے تھے۔ ٹوٹل 393 ممبران نے 1947 میں ایک اجلاس کے اندر باضابطہ شرکت کی، اور 9 دسمبر سن 1946 سے لے کر کے 24 جنوری سن 1950 عیسوی تک، یہ وقت ہم یاد رکھیں، 9 دسمبر 1946 سے لے کر 26 جنوری، بعد میں 26 ہے، بعد میں 24 جنوری 1950 عیسوی تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی۔ اور اس پیریڈ میں 2.5-3 سال کا یہ پیریڈ ہے، مختلف علاقوں کے اندر اس کے کل 11 اجلاس منعقد ہوئے، یعنی 11 اس کے جلسے ہوئے۔ کل 166 دن مؤرخین لکھتے ہیں اس اجلاس کی تیاری میں لگے، اور ان 166 دنوں تک ان اجلاسوں میں ہمارے ملک ہندوستان کا جو دستور ہے، آئین ہے، اس کے ہر پہلو پر یعنی ہر آرٹیکل پر غور کیا گیا۔ تمام ممبران نے سر جوڑ کر کے کوشش کی کہ اس ملک کے اندر جو یہ قانون بننے جا رہا ہے، اس میں کسی بھی ذات کو، کسی بھی برادری کو اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے اتنے زیادہ اس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ باضابطہ 26 جنوری 1950 میں ایک مختصر سا اس وقت میں جلسہ ہوا، جس میں تمام اراکین نے اس قانون کے اوپر دستخط کر کے اس قانون کو، اس دستور کو اور اس آئین کو ایکسیپٹ کر لیا، جو آج ہمارے ملک ہندوستان کا قانون اور آئین ہے۔ خلاصہ اس قانون کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی مذہبوں کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مذہب ہو، اپنے اعتبار سے ہر آدمی اپنے مذہب کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے اندر کھل کر یہ اجازت دی گئی کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر جب چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ 26 جنوری کو ہم ریپبلک ڈے کے طور پر اسی لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے ملک ہندوستان نے جو اپنا تیار کردہ قانون تھا، دستور اور آئین تھا، اس کو اپنے اوپر لاگو کیا تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، جس کی ہلکی سی تاریخی باتیں وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ رہی یہ بات کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کے تعلق سے جد و جہد، قربانیاں، محنتیں اور مشقتیں کب سے شروع ہوئی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1601 عیسوی کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی اس کے بعد سے ہی حالات بدلے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1601 عیسوی کو، یعنی 1800 سے بھی اور 200 سال پہلے، 1601 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر باضابطہ انٹری کی۔ یعنی سب سے پہلے اس ملک ہندوستان میں جو انگریز آئے ہیں وہ 1601 عیسوی کو آئے تھے، بڑی اچھی نیت سے۔ اس وقت میں یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے احمد شاہ ابدالی۔ انہوں نے آ کر کے ان سے کہا کہ جناب،
ہم اس ملک ہندوستان میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں اپنی کمپنی قائم کر کے بزنس کریں گے، اور بزنس کریں گے تو انڈین لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ احمد شاہ ابدالی انگریزوں کی اس ناپاک چال کو سمجھ نہیں سکے، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے زمینیں دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں اپنی کمپنیاں قائم کریں۔ چنانچہ کلکتہ کے اندر اور بنگال کے اندر اور اس علاقے کو ان لوگوں نے اپنا تجارتی مرکز بنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی چند سال گزرے تھے کہ انگریزوں نے اپنی یوں کہیے کہ اوقات دکھانا شروع کر دی، اور یہاں کے ملک کے ہندوستان کے باشندوں کے اوپر دھیرے دھیرے جو ان کا مزاج ہے حاکمانہ اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے اکابر میں اتنے دور اندیش لوگ گزرے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے انگریزوں کے ارادوں کو بھانپ لیا کہ شاید یہ لوگ ہمارے ملک ہندوستان پر دھیرے دھیرے قابض بن جائیں گے اور یہاں کے باشندگان کے اوپر یہاں کی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ چنانچہ میں بیچ کے کچھ سالوں کو چھوڑ کر آپ کو 1757 سے آگے کے حالات بتلاتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 1757 عیسوی میں پلاسی میں باضابطہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو ناکامی ہوئی تھی انڈین لوگوں کو، اس میں ایسا نہیں کہ ہماری طاقت کمزور ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو بہادر ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، وہ نعوذ باللہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اپنے جو اندر کے لوگ تھے ان کی غداریوں کی بنیاد پر اس پلاسی کی جنگ کے اندر ہمیں ناکامی ہوئی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ٹیپو سلطان کا دور آتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے جو والد محترم ہیں، آپ سب ان کے والد کا نام جانتے ہوں گے، حیدر علی ان کا نام ہے۔ انہوں نے کل 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہیں، لیکن جو آخری جنگ ہوئی ہے سری رنگا پٹنم کے اندر، میں وہاں خود جا کر کے آیا ہوں، آپ کا کبھی جانا ہو تو دیکھیے گا آپ اس منظر کو۔ آج بھی جوں کا تو وہ علاقہ موجود ہے جہاں نہر کے اس طرف سے یہ لوگ انگریز قوم کے اوپر حملہ کرتے تھے، بیچ میں نہر بہتی ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگ نہر کو کراس کر کے ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ہر جنگ کے اندر جس میں بھی انڈین لوگوں کو ناکامی ہوئی، اسی کے اگر ہم احوال کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی بنیاد پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جو سری رنگا پٹنم کی آخری اپنی جنگ لڑی ہے، اس میں میر صادق جو ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، انہوں نے غداری کی اور انگریز کے سپہ سالار کو آپ کے بارے میں بتلایا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ہی آدمی کی غداری کی بنیاد پر شہید ہوئے۔ اور جب ہندوستان کے اندر چاہے اب یا آنے والے اور 50 100 200 سال کے بعد ہندوستان کی آزادی کا ذکر ہوگا تو بزرگوں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بغیر وہ آزادی کا ذکر پورا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اب میں چند منٹ میں آپ کو کیا بتلاؤں، آپ سے ریکویسٹ کروں گا خود پڑھیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے، ان کی کیا بہادری تھی، ان کے کیا جذبات تھے قوم کو لے کر، اور انہوں نے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ مورخین نے لکھا ہے، میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میر صادق کی غداری کی بنیاد پر جب شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو خود ان کی لاش کو دیکھ کر، وہ ایریا بھی وہاں موجود ہے جہاں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی باڈی ملی تھی، اور اس پر انہوں نے ایک باضابطہ باؤنڈری کرا کے ہلکا سا قبر نما ایریا اوپر کو اٹھا کے بنا رکھا ہے، اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے انگلش کے اندر کہ دا باڈی آف ٹیپو سلطان واز فاؤنڈڈ ہیئر۔ آپ دیکھیں اس پر اور فاتحہ پڑھ کے آئیں کبھی موقع ملے۔ انگریزوں کا اس وقت کا جو کمانڈر تھا اس کا نام آتا ہے لارڈ ہارس۔ اس نے جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان اللہ کو پیارے ہو گئے
اس نے برجستہ اپنی قوم کے سامنے آ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ بس آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے اور قوم کے لیے لڑتے تھے، آزادی کے لیے قربانیاں دیتے تھے، تو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس ملک کو آزاد کرنا، یعنی اس کے اوپر قبضہ کرنا، یہاں کے لوگوں کو حاکم بنانا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، آپ دیکھیے گا لارڈ ہارس نے کیا کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، صرف ایک آدمی کے انتقال کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسکولوں میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو انگریزی کی کتابیں ہیں، ان میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر آتی ہے، اس میں نہ ان کے داڑھی ہے اور دیکھنے میں خود وہ انگریز سے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا ٹیپو سلطان کو، لیکن جنہوں نے شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت اسٹڈی کی، پڑھا اور ان کے بارے میں لکھا، تو یہ لکھا ہے کہ وہ نمازوں کے پابند تھے، تکبیر اولیٰ سے نمازوں کے پابند، اور صرف 5 وقت کی نمازوں کے پابند نہیں، بلکہ ان کا قرآن کبھی نہیں چھوٹتا تھا، ان کی کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے مسجد بنائی، مسجد اعلیٰ اس کا نام ہے، میں نے خود اس میں نماز پڑھی، تو آپ نے کہا کہ بھائی اس مسجد میں سب سے پہلے وہ انسان نماز پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ وہاں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، بہت سارے مسلمان تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہم میں سے بھی شاید کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے باضابطہ اس مسجد میں نماز ادا کرائی۔ تو یہ تھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہوا کرتی تھی، اسی لیے جس طرف کو نکل جاتے تھے انگریزوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، ورنہ صرف ایک آدمی سے انگریز قوم اتنی ڈر جائے، یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور اس کی معیت کے بغیر پاسبل نہیں لگتا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے بڑوں میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے سپہ سالار تھے، کتنے بہادر کمانڈر تھے اور کتنے اللہ والے تھے، ان کی نمازوں کا کیا حال تھا، ان کی عبادت کا کیا حال تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے قربانیاں دی۔ تاریخ آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح جیسے ٹیپو سلطان شہید کے بغیر یہ آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہمارے اسی دلی کے اندر ایک خاندان ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان، اس کے ذکر کے بغیر بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے بہت زیادہ ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کتنے پہاڑ توڑے، مورخین نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے لال قلعے تک کا جو علاقہ ہے، درختوں کے جو سڑکوں کے کناروں پر درخت کھڑے رہتے ہیں، تو درختوں میں سے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر داڑھی ٹوپی والوں کی، مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے یہاں کے باشندگان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دلی کو بالکل انہوں نے دلزار بنایا۔ کتنے ظلم کیے ہیں۔ ایک عیسائی رائٹر ہے جس کا نام آتا ہے تاریخ میں مسٹر ٹامسن، خود اس کے الفاظ ہیں کہ جب دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ تیل ایک کڑھائی کے اندر بالکل تلچھٹ کے اوپر، شباب کے اوپر جل رہا ہے، کڑھائی کے اندر تیل ہے اور اس کے اندر کھدے لگ رہے ہیں۔ میرے سامنے انگریز نے 40 لوگوں کو اس تیل کی تلچھٹ کے اندر ڈال کے بھون دیا۔ ٹامسن یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس نے وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ ہم تم کو ابھی چھوڑ دیں گے، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے۔ ٹامسن کے یہ الفاظ ہیں
کہ میں قربان جاتا ہوں ان بہادروں کے اوپر جن میں اکثر لوگ مسلمان تھے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا انگریزوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کہ ہم اپنی موت کو گلے لگا سکتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولنا گوارا نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ ٹامسن کے الفاظ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے انگریز نے تقریباً 40-50 کے آس پاس وہ لوگ تھے، ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈالا اور ان کو انگاروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی اس ملک ہندوستان کے لیے وہ قربانیاں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندوؤں نے بھی قربانیاں دی، مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی، سکھوں نے بھی قربانیاں دی، لیکن آج جو ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ صاحب یہ بتلائیے کہ تم نے اس ملک ہندوستان کے لیے کیا کیا۔ آئے دن داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے ہم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی مصلحت سے، ہمارے ہاں آفس پہ بتلا رہے کہ ایک مرتبہ میں سہارنپور سے ٹرین میں دیوبند آ رہا تھا، تو سامنے میرے کچھ لڑکے بیٹھے تھے، تو ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا صرف اس لیے کہ ان کے چہرے پر داڑھی ٹوپی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تمہاری جگہ تھوڑی ہے، تمہاری جگہ تو پاکستان ہے۔ یہ آئے دن جو ہم سے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں ان کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں نے تمہیں ساتھ لے کر کے تمہارے پروجوں کے ساتھ میں اس ملک ہندوستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ باتیں اپنے ساتھ میں جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کو بتلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہندوستان کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو یہاں کی محبت کا گہوارہ ہے، جو یہاں کا بھائی چارہ ہے، وہ آپس میں باقی رہے اور وہ ختم نہ ہو۔ 1857 میں جو شاملی کے میدان میں باضابطہ جنگ لڑی گئی ہے، اس میں علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں، جن میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہیں اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ میں تاریخ کے حوالے سے کوٹ کر کے بات کر رہا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جنگ میں باضابطہ گولی بھی لگی جس سے آپ زخمی ہوئے اور بعد میں اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ یہ ہمارے ان علماء کی قربانیاں ہیں جو مدرسوں میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دیتے تھے، قرآن اور حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب ضرورت پڑتی تھی انگریزوں سے مقابلے کی تو یہ لوگ باضابطہ برادران وطن کو ساتھ لے کر کے میدان میں کود پڑتے تھے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہو، وہ چاہے 1857 کی جنگ آزادی ہو یا اس سے پہلے کی کوئی اور پلاسی کی جنگ ہو یا کسی اور جنگ کا ہم ذکر کریں، ہر جنگ کے اندر ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کی بات کریں تو جلیاں والا باغ، آپ نے اس کی تاریخ اگر پڑھی ہو یا سنی ہو تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس میں شرکت کی۔ اسی طرح پشاور کا جو قصہ خانی واقعہ ہے، شاید ہم اس کو بھول جاتے ہیں، آپ اس کی بھی تاریخ کو پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ 455 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور اس جنگ کے جو کمانڈر تھے خان عبد الغفار، انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ جناب اگر ہمارے ان 455 سینکوں میں سے کسی ایک کی بھی بجائے سینے کے پیٹھ کے اوپر گولی لگی ہو تو آج ہم اپنی ہار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خان عبد الغفار کا وہ ڈائیلاگ ہے جو انہوں نے اس وقت کے کمانڈر سے کہا تھا۔ یہ ہماری بہادری ہے کہ 455 شہید ہوئے اور ایک کی بھی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں ہے، سب کے سینوں کے اوپر گولی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اکابر میں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں مولانا ارشد صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کے والد محترم فریڈم آف فائٹر، انہوں نے اس وقت میں ایک فتویٰ دیا کہ انگریز قوم کی فوج میں بھرتی بالکل حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔
इनकी पेशी हुई अदालत के अंदर 1.5 घंटा जज के सामने इन्होंने दलाइल पेश किए और इतनी ज़्यादा बहस की। उस वक्त में हमारे बिजनौर के मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हज़रत से कहा कि हज़रत आप अपनी बात को वापस ले लीजिए, वरना अंग्रेज़ आपके खिलाफ फांसी का शायद फंदा लटकाने का हुक्म जारी कर दे। आप कुर्बान जाइए अपने बड़ों की कुर्बानियों पर। सर के ऊपर उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी। उन्होंने इस वक्त ये कहा जज से, जब जज ने ये कहा था कि अगर आप अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं हम आपके खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाएंगे। आपने कहा था कि हम फांसी वांसी से डरने वाले नहीं हैं, हम तो अपना कफन अपने सरों के ऊपर बांधे फिरते हैं। ये हमारे बड़ों की वो कुर्बानियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने दी है। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह का वो डायलॉग मैं ज़िक्र करके अपनी बात को समेटने की कोशिश करूं। उस वक्त के पार्लियामेंट में उन्होंने ये जुमला कहा था और आप इसको अच्छे से याद करें, अपने बिरादरान वतन को बतलाएं कि सुनिएगा। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आंखों में आंख डाल करके सबसे ये जुमला कहा था कि इस मुल्क हिंदुस्तान में जितना हक गांधी जी का है, जितना हक जवाहरलाल नेहरू का है और जितना हक सरदार पटेल जी का है, उतना ही हक हुसैन अहमद मदनी का है और उतना ही हक मौलाना किफ़ायतुल्लाह का है। और अपने बारे में कहा था कि उतना ही हक मेरा यानी हिफ्जुर रहमान सिवहारवी का है। ये हमारे बड़ों ने उस वक्त में उनकी आंखों में आंखें डाल करके कही थी। मैं जब इन बातों को पढ़ता हूँ तो मुझे इस वक्त का एक बहादुर लीडर असदुद्दीन ओवैसी याद आता है। आप मुझे सियासत से जोड़ने की कोशिश ना करें। आज पार्लियामेंट के अंदर आंखों में आंख डालकर अगर कोई उसी लहजे में बात करता है तो शायद हमारा ये कमांडर है, जिसको हम अभी नहीं पहचान पाएंगे। शायद मरने के बाद हम उसको याद करेंगे कि जो ट्रिपल तलाक के मसले में भी हमारी कौम की आवाज़ बन कर के वहाँ खड़ा रहता है। चाहे किसी भी किस्म का इस्लामी मसला हो, मुसलमानों का मसला हो, कौम की तालीम का, एजुकेशन का मसला हो। ये इसलिए मैंने इनका नाम लिया कि मुझे हज़रत सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह का वो डायलॉग याद आया। यानी हमारे बड़ों के अंदर जो जज्बात थे कि आंखों में आंख डाल कर के हक को हक कहना है, चाहे उस कहने के नतीजे में हमारी गर्दन को कुर्बान कर दिया जाए, इससे वो नहीं डरते थे। इसलिए हम अपने बड़ों की इन तारीख़ों को पढ़ें कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हमारी तारीख़ को वरना मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने बड़ों की तारीख़ को पढ़ें, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के संविधान को धीरे धीरे बदल दिया जाएगा और बदलने के बाद ये मुमकिन है बहुत कि शायद आने वाले वक्त में हमारी नस्लों को इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े और फिर भी शायद वो अपने हुकूक के लिए आगे ना बढ़ पाएँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर के अंदर हमें पैगाम देने की कोशिश की थी, मैं वो कह के बात मुकम्मल करूँ। उन्होंने कहा था कि वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप जानते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उस वक्त में अल्लामा कह रहे हैं और आज तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये बातें सटीक बैठती है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ज़मीं पर तू हो और तेरा ज़िक्र हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैंने आपको एक जुमला कहा था कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो असल हैयत थी उसे बदल के हमारे सामने रख दिया गया। अगर हम आने वाली नस्लों को अपने बड़ों की कुर्बानियाँ नहीं बतलाएंगे तो ये जो हमारी नई जनरेशन है, जो अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे तो ये शायद टीपू सुल्तान का नाम भी न ले, जाने भी ना कि मौलाना कासिम नानोतवी कौन थे, मौलाना जाफ़र थानेसरी कौन थे, जिन्होंने काला पानी के अंदर बाज़ाब्ता रातें काटी हैं और फिर वहाँ से निकल कर काला पानी के नाम से किताबें भी लिखी हैं। हमें तो उनकी तारीख़ की बातों का कुछ अता पता नहीं।
اگر ہم نے ان بڑوں کو نہیں بتلایا، بچوں کو نہیں بتلایا، سب بھول جائیں گے۔ آج ہم انڈیا گیٹ پر دلی میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے کتنے سینکوں کے نام انڈیا گیٹ پر لکھے ہوئے ہیں، کبھی ہم باتیں نہیں کرتے، بس گول گپے کھائے، پاپڑ کھائے، تھوڑی سی مٹر مستی کری اور اپنا آ گئے۔ آپ جب انڈیا گیٹ پر جایا کرے بچوں کو لے کر، تو گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے بچوں کو بتلا دیا کرے کہ یہ انڈیا گیٹ ہمارے بڑوں کی دین ہے، یہ لال قلعہ ہمارے بڑوں کی دین ہے، یہ تاج محل ہمارے بڑوں کی دین ہے۔ اگر ہمارے بڑے یہ سب نہ کرتے تو آپ اوباما کو کیا دکھاتے؟ لال قلعہ دکھلایا تھا نا، تاج محل دکھلایا تھا نا یوگی جی نے، اس کی سینری بھی پیش کی تھی، اسے توڑنے ووڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیے جاتے ہمارے بڑوں کی طرف سے تو کیا دکھلاتے؟ گائے وغیرہ ہی دکھلاتے کہ یہ ہماری مدر ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی ہم تاریخ اپنے بچوں کو بتلائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو بھائی چارہ ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، وہ باقی رہے، اور نفرت کے سوداگروں سے جو ہندوستان کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں اس سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔